اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ماں جتنا اپنے بیٹوں سے بچوں سے محبت کرتی ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا اس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اور محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ذات کے ساتھ تعلق کو ایسا کر لیں کہ جو چیز چاہیں کریں اور اللہ تعالیٰ پھر صرف ہم سے محبت کریں. ماں باپ بھی اپنی بچوں کی اصلاح کے لیے ہدایت کے لیے ان کو سرزنش کرتے ہیں, سزا بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسلمان اگر وہ اسلام کے راستے پہ صحیح چل رہا ہے, اگر وہ اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر پابندی سے عمل پیرا ہے, اگر وہ آخرت کے بارے میں فکر مند ہے, تو یقیناً اس کا طرز عمل اس کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اور معاملہ اگر اس کے برعکس ہے کہ وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہو, اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہو, لیکن اپنی من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہو, تو سمجھا جائے اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ ایمان اس کو نیکی کی طرف راغب نہیں کرتا, یہ صرف زبانی کلامی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں. ایک چیز کا اقرار کرنے سے ان کی زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے, انقلاب آ جاتا ہے ان کی زندگی کے لیے. وہ بات صرف ایک بات تھی جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں جان لو, اگر تم ایک چیز کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تفلحوا, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے, دنیا اور آخرت تمہاری سنور جائے گی. یہی وہ کلمہ ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء اپنی قوموں کی طرف لے کر آتے رہے. یہی وہ کلمہ ہے جو آدم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, نوح اپنی پوری فیملی کو سکھاتے ہیں. یہی کلمہ ہے جو ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, داؤد, یونس اور یوسف علیہ السلام اپنی تمام قوم کو بتاتے ہیں. یہ کلمہ ہماری زبان بھی تو بہت آسان ہے, لیکن اس کلمے کا مفہوم اور گہرائی میں جایا جائے تو انتہائی عمیق ہے, گہرا ہے. یہ کلمہ ایک انسان کی زندگی کو اثر نو سے تبدیل کر دیتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جب کوئی اس کلمے کا عبادت کر لے, پڑھ لے, دل کے اندر یہ اتر جائے, اقرار باللسان و تصدیق قلب کے معاملے کے اندر آ جائے, تو یہ کلمہ دنیا کی ہر چیز کے اوپر حاوی ہوتا ہے. یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک پلڑے کے اندر قرآن کلمہ رکھ دیا گیا, ایک کلمے کے اندر پوری کائنات رکھ دی گئی. یہ کلمہ پھر بھی بھاری ہے. اس کلمے کو ہم نے آسان کیسے سمجھ لیا؟ اس کلمے کا صبح شام ورد کرنے کے باوجود ہماری زندگی کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اور یہ وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر یہ کلمہ اتر جائے اس کی دنیا اور آخرت بدل جاتی ہے. اس توحید کے مقابلے میں جو چیز قرآن اور حدیث کے اندر واضح طور پہ بیان کی گئی ہے وہ شرک ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ بِاللَّهِ وَهُمْ مُشْرِكُونَ, کہ نہیں لاتے ایمان تم میں سے اکثریت مگر وہ شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ کا ساجی بناتے ہیں, اللہ کا ہمکار بناتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے کچھ ہمکار پیدا کر دیے جس کائنات کو چلانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معاون و ممد ہے. یہ سب سے عظیم شرک, سب سے بری ترین جو نمونے کا شرک سمجھ سکتے ہیں وہ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ساجی بنا دیا جائے.
اور اس شرک سے ہمیشہ منع کیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی آپ دیکھ لیں، وہاں پہ اور کوئی بات نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ لوگوں کلمے کو اپنے دل میں اتار لو. اے لوگوں اپنی زندگی کو سنوارنے کا اگر تمہیں شوق ہے، اے لوگوں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، اس کلمے کے اوپر ایمان لے آؤ. اور ایمان لانے کا مطلب کیا تھا؟ صرف کلمہ پڑھنے کا اقرار نہیں تھا، بلکہ اس کے اوپر عمل کرنا تھا. ان غیر اللہ کی تمام معبودوں کو جن کو عرب کے قریش پوجا کرتے تھے ان سے انکار، ہر قسم کی عبودیت سے نکل کر صرف اللہ کی عبادت کے اندر آ جانا، اللہ کی حاکمیت کے اندر اپنے آپ کو منحصر و مقید کر دینا، یہی کلمے کا مفہوم ہے. یہی کلمہ ہے جو موسیٰ فرعون کو پیش کرتے ہیں. یہی کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ کو اور اپنے والد کو پیش کرتے ہیں. لیکن آج اس کلمے کی اہمیت ہم نے پرورٹ کر دی، چینج کر دی، درست نہ رکھا، اس کا مفہوم بدل دیا. ہم آج کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی مصیبت نہیں ہوتی. آج کلمے کا ورد کیا جاتا ہے لیکن اس کی زندگی اس شخص کی ایسی گزرتی جیسے گزرتی چلی جاتی. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جس نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک تشدد کا پہاڑ اس کے اوپر توڑ دیا جاتا. اس سے پہلے انبیاء کا حال دیکھ لیجیے کیا ہوا، کیسے نبیوں کو قتل کیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیا گیا. نبیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے جرم کے اندر یہ دنیا ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، زمین تنگ کر دی گئی، اپنے علاقوں سے نکال دیے گئے، آگ میں ڈال دیا گیا، سمندر میں ڈال دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا. یہ تمام ہوتا رہا. ایسے جرم کیا ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. اور ہمارا حال یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ امت مسلمہ تمہارا حال بالکل ویسا ہی ہوگا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کا ہو چکا ہے. جس طریقے پہ بنی اسرائیل چلتی رہی ہے تم بھی اسی راستے پہ چلو. یہاں تک فرمایا تمہاری مشابہت ایسی ہوگی جیسے جوتا جوتے سے ملتا ہے. اب یہ مثال عجیب سی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت والا کائنات کے اندر کون ہوگا جو پہنچانے کا اور سمجھانے کا ان کے پاس طریقہ بھی اللہ کے رسول کو آیا، طریقہ آیا، وہ تمام کو مانا ہے. اب جوتا سامنے سے دے لیجئے، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے، لیکن اس کی تلویں اگر ملائے جائیں تو بالکل ایک جیسے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارا حال بالکل بنی اسرائیل جیسا ہوگا. جو جرم وہ کرتے رہے تم بھی کرو، اور جس طریقے سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا تم پہ بھی عذاب کا کوڑا یقیناً برسے. اس میں انتہائی بات یہ اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اگر کسی بدبخت نے، کسی یہود و نصارہ کے کسی بندے نے اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، تم میں سے شقی القلب پیدا ہوگا جو حرکت کرے. حضرات ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے آج دنیا کے اندر، ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے، ہماری عزت و وقار کا نقشہ ہمارے سامنے کیا ہے. پتہ چلے گا کہ 2 کوڑی کا ہمیں کسی ہمارے اس اعمال نے، ہمارے اس کردار نے، ہمارے اس عقیدے نے ہم نہیں چھوڑا. غیر اللہ سے امیدیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہم مستغنی ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ سے ماننا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم صرف اس کلمے کو پڑھ کے اس کے مفہوم کو جان لیں، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حاضر فرما رہے ہیں. دنیا کے اندر کوئی قوت مسلمانوں کے سامنے کھڑی نہ ہو سکے اور کوئی شخص پریشان نہ ہوگا، کوئی شخص کسی مشکل میں مبتلا نہ ہوگا، کیونکہ اس کا توکل اللہ کے اوپر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ کام کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اگر بیماری ہے، تنگی ہے، مشکلات ہیں، یہ بھی ہمیں درست کرنے کے لیے،
اور حقیقت یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے نہ مانیں جس طریقے سے مانگنے کا حق ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اس طریقے سے اپنی زندگی پہ نافذ نہ کریں جیسا ماننے کا کرنے کا حق ہے، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، یکتا مانا جائے، یونیک مانا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بےتار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے بدلے میں کیا اللہ چاہتا ہے کہ اے لوگوں تم صرف ایک میری عبادت کرو، کسی کے آگے جھکو نہ۔ تمہاری زندگی کا مزے عمل نظر آئے کہ یہ بندہ کسی اصول کا، کسی ضابطے کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور اللہ کی وحدانیت کو ایسے تسلیم کرنا جس طریقے سے اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے، یونیک ہے، جیسا اور کوئی لا مثال لہ ولا مثیل لہ، نہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ جیسا کوئی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو جیسی ہستی کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، صفات کے اندر بھی اکیلا ہے۔ یہی چیز سورہ احد کے اندر فرماتے اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، اے اللہ کے رسول کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، نہ گوچ کسی سے نہ گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کے ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ایک صورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کر دیا اور تمام راستے بند کر دیے۔ اس سے پہلے اقوام تباہ ہوئی، برباد ہوئی، ذلت کا نشان بنی۔ وجہ کیا تھی؟ توحید کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کا معاملہ کرنے کی کوشش کی، اور ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تم کس رب کی پیچھے جاتے ہو؟ سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کا انجام کیا کیا کہ وہ بھی قرآن کے اندر مرقوم ہے، تاریخ اور حدیث کتابوں میں مرقوم ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کو دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہمسری چاہتے تھے۔ حضرات کی بات ہمارے سامنے آج بھی ہے، آج ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عذاب کے توڑے کوڑے پے در پے برسائے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک وجہ کہ ہمارے تعلقات، ہمارا تعلق، ہمارا نسب العین طریقہ کار جو اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں۔ ہماری زندگی کے طرز عمل اللہ کے رسول اور اللہ کے طریقوں کے مطابق قطعی طور پہ نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر ہمیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو درست نہیں کرتے، دنیا سے امید رکھنا تمہارا کچھ کام کرے گا، ممکن نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی زندگی کے طرز عمل کو جائزہ دیکھ کے جائزہ لے لیں، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہر چیز بالکل اثر میں شمس ہے، بالکل جیسے سورج چڑھتا ہے سامنے نظر آتا ہے، ہمیں نظر آیا۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کے بندہ سوچے یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ آزمائش کا بھی دو معاملہ ہے۔ ایک آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے بندے کے اوپر کوئی مشکل میں سے ڈالتا ہوں، کوئی مصیبت میں ڈالتا ہوں، اس سے کوئی اس کی بہت پیاری چیز میں چھین لیتا ہوں، اس کو دنیا کے اندر کسی حادثے میں مبتلا کر۔ دیکھو یہ بندہ پلٹ کے دیکھتا کس طرف، یہ کس سے امید لگاتا ہے، یہ کس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ اس صورت کے اندر بھی صرف اللہ کی طرف توجہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے، اور معاملہ اس کے اگر برعکس ہو۔ اور یہ بات عجیب سے آپ دیکھ لیجیے، قرآن کے اندر مرقوم ہے کہ جس وقت مشرکین اپنی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، سمندر میں کشتیوں کی بھنور میں پھنس جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ یہ لوگ خالص ہو کے صرف اللہ کو پکارتے ہیں، کوئی ان کو غوث اعظم نہیں آتا، کوئی پیر یاد نہیں آتا ان کو، کوئی مشکل کشا یاد نہیں آتا، کوئی حاجت روا یاد نہیں آتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بچانے والا صرف ایک اللہ ہے، ہمیں بچانے والا صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ لیکن جیسے ان کی کشتی باہر نکلتی ہے پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ فرمایا
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز معاف نہیں کرے گا، سب چیزیں معاف ہو جائیں گی لیکن ایک چیز معاف نہیں ہوگی جس کو ہم شرک کہتے ہیں. شرک معاف کر اس صورت میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک ہم توبہ نہ کر لیں، اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ جوڑتے ہوئے اس شرک سے توبہ نہ کر لیں، تعالیٰ میں معاف نہیں کرے گا. کیسے لوگ بنیادی چیز اس کے بارے میں آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن کیسے کیسے معاملے بنا دیے گئے، کس طریقے سے دین کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا. ایک صحابی رضوان وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر میں نے دیکھا، اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ قرون اولیاء کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، حضرت بکر صدیق کا، یہ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے. کہتے ہیں کہ میں لوگوں کا حال دیکھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس راستے پہ ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ کر گئے تھے وہ راستہ ہم سے چھوٹ گیا. یاد رکھیے زمانہ کون سا ہے؟ خلفائے راشدین کا، تابعین کا زمانہ ہے. وہ صحابی فکر مند ہے اس معاملے کے اندر کہ نہ کیسا مانا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، بخاری کے اندر یہ موجود ہے. اور آج کل کا اگر زمانہ ان کے سامنے ہوتا تو وہ ہمیں شاید مسلمان بھی ماننے کو تیار نہ ہوتے کہ ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں. ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے؟ صبح سے شام تک ہم غور کریں ہماری زندگی کے اندر ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں، ہمارا مطمع نظر کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، کس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. پتہ چلے گا صرف دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آخرت کے بارے میں ہم قطعی طور پہ بے غم ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ ایمان جو دل کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ موٹیویشن جو انسان کے اندر دل کے اندر ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے، وہ چیز ہم سے رخصت ہو گئی، ہمارے پاس ہے نہیں. چلتی پھرتی لاشیں ہمیں دنیا کے اندر ارب کے حساب ارب سے زیادہ نظر آتی ہیں، لیکن حقیقی طور پہ ہمیں ٹٹول کے دیکھا جائے، مجھ سمیت ہر بندہ اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھے پتہ چلے گا کہ تہی دست ہیں، ان کا دامن خالی ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے، ان کے پاس رسالت کا اہمیت ہمارے سامنے موجود نہیں. اسی وجہ سے باطل قوتیں ہم پہ چڑھ دوڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا کن کو ہے؟ جن سے اللہ تعالیٰ کچھ امید اس کو ہو کہ یہ بندہ شاید صحیح چل رہے گا. اللہ اسی کو آزماتا ہے، اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ کس میں نکل کے جاتا ہے. یہی وہ دین تھا جو اللہ کے رسول ہمیں پہنچ کر آئے تھے. یہی وہ کلمہ تھا جس کلمے کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اور آخرت کے فیصلے ہوا کرتے تھے. بڑی پیاری بات کہی علامہ اقبال نے، کہنے لگے چمی گویم مسلمانم بلرزم. اب یہ بات جس کے دل کے اندر ایمان آ جائے وہ یہ بات کہتا ہے کہ جس وقت میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، بلرزم، میں لرزت آئی ہوتا ہے، کانپنا شروع کر دیتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ، کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ کہنے کا مطلب کیا ہے. لا الہ کا مطلب اگر پوچھنا ہو بلال سے پوچھو، خباب بن عرب سے پوچھو، مصعب بن عمیر سے پوچھو، اور اس سے بڑھ کے حضرت عمر سے پوچھو لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے. کس طریقے سے لا الہ کہنے کی وہ بلبوتی اس وجہ سے اوپر کس طریقے سے سختیاں ان کو پڑھائی ہیں، مصیبتیں ان کو پڑھائی ہیں، ان کو آزمایا گیا ہے، جھنجھوڑ کے دیکھا گیا. اور یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے مسلمانوں تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایمان لائے ہو، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، تمہیں پکڑ کے ہلایا جائے گا، دیکھو تمہارے ایمان موجود ہے کہ نہیں. ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، ان سوالوں کے جواب ہم شافی و کافی دے سکیں تو ہمارے فائدے کے لیے ہوں. دعوے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہم میں سے 1000 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو سوالوں کے جواب دے سکے اور مطمئن ہو کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے دیکھ سکے کہ واقعی میں درست راستے کیوں. اگر ہمارا یہ حال ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر یہود ہمارے اوپر کیوں نہ چڑھ دوڑیں گے. اگر یہ حال ہوگا تو مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ کیوں نہ توڑے جائیں گے کہ یہ نام کے مسلمان ہیں، حقیقی طور پہ یہ مسلمان نہیں ہے. حقیقی طور پہ جو اسلام کا معاملہ تھا وہ کتابوں میں لپیٹ کے رکھ دیا گیا، حقیقی طور پہ مسلمان ہے وہ کوئی حال نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو، اگر تم میں سے 12,000 مسلمان مومن جو اللہ پہ ایمان لانے والے اپنے ایمان اور عمل کے اندر پکے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو جائیں کہ چیز کا عزم کر لیں، دنیا کی پوری طاقت مل کے ان کو ہلا نہیں سکتی، ان کو ہرا نہیں سکتی. صرف 12,000 مسلمان.
آج دیکھ لو ہمارے عرب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور کیسے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر صلاحیت اللہ تعالیٰ کو عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہمارے اس میں جو ہمارے خلاف استغاثہ بن کے نہ آ جائے. دنیا کی ہر قوت، ہر طاقت، ہر صلاحیت مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار کی جاب تمہارا سب کچھ ہے. پھر دیکھتا ہوں تم کیا کرتے. مال دولت وافر مقدار، صلاحیتیں بے تحاشا، ہر قسم کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بے شک کی اور امرائیل کے مسلمانوں کے پاس موجود ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان پھر پست ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایسا ایمان نہیں لائے جو ایمان لانے کا حق ہے. جو یہ بات کہی پھر میرے ودامن بات بھی یاد آتے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں کی. کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے پاس نہیں آتی، تم مانگتے کس سے ہو؟ تمہیں اپنا مد نظر کس کو بنا رکھا ہے؟ تمہارے صبح شام کس سے کسی گزرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف تم جھکنے کے اندر اپنے آپ کو تیار پاتے ہو، ہر وقت غیر اللہ کی طرف تم اپنے آپ سے مانگتے ہو. تمہارا مادے کے اوپر ایمان ہے. تم سمجھتے ہو کہ پیسہ ہوگا تو سکون ملے گا، تم سمجھتے ہو کہ مال و دولت ہوگی تو ہم عیاشی صحیح طریقے سے زندگی گزار سکیں گے، ہمارے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہوں گی تو ہم درست رہیں گے. اللہ کے اوپر ایمان تمہارے دلوں سے نکل گئے. یہی بات اصل میں بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک ایمان کی آبیاری کے لیے، اس کی تجدید کے لیے ہم دوبارہ ایک دفعہ اللہ سامنے تو رجوع کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف اگر رجوع نہیں کرتے اور اسی صورت میں ہماری موت آ جاتی اسی غفلت کی زندگی کے اندر، بہت بڑا نقصان، بہت بڑا خسارہ. یہ وہ خسارہ 2-4 دن کا خسارہ نہیں ہے، یہ 2-4 لاکھ کا خسارہ نہیں ہے، 2-4 کروڑ کا خسارہ نہیں ہے. یہ دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کا خسارہ ہے جس سے واپسی کی کوئی امید نہیں. حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو وہ ایمان ہمیں بہتری کی طرف لے کے کیوں نہیں جاتا؟ اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے تو وہ ایمان ہمیں منکرات سے بچانے کے لیے ہمارا معاون کیوں نہیں بنتا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے زبان سے تو اقرار ہے لیکن دل کے اندر اس کی یقین موجود نہیں. اقرار باللسان ہمارے پاس موجود ہے، تصدیق بالقلب موجود نہیں ہے. اور جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے، دل پکا نہ ہو جائے، دل کی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں، ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی چاہے جتنی ہم کوشش کریں. دلوں کو پھیرنا ہے، دلوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا ہے، دلوں کے حالات کو درست رکھنا ہے. صبح شام اپنا جائزہ لینا ہے. صبح شام یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آج آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کا حال، فلسطین میں دیکھ لیجئے ظلم، جبر، استبداد کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان قراردادیں پیش کرتے ہیں. UN میں چلے جاؤ، سلامتی کونسل میں جاؤ، جنرل کونسل میں چلے جاؤ، بتاؤ یہ کرنا ہے. کس سے مانگتے ہو؟ کس سے التجا کرتے ہو؟ جو تو اصل چیز کے جو پیدا کرنے والے مجھ سے کہتے ہو ہماری مدد کرو. ہم یہی کہتے ہیں کشمیر کا معاملہ بھی دیکھ لو، 70 سال ہو گئے، نغمے گائے جاتے ہیں، حمدیں ثنائیں پڑھی جاتی ہیں. آج کشمیریوں کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری یقین کی سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. وہاں قتل و غارت جاری ہے، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. آج 57 سے زیادہ ملک دنیا کے اندر مسلمانوں کے موجود ہیں، کوئی جا کے یہودیوں کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں کہ تم یہ کام ہم تمہیں نہیں کرنے دیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومتوں کی اپنی مسئلتیں ہوتی ہیں، وہ کبھی اس معاملے کے بڑھ کے نہیں آتی، اپنی ان کی مسئلتیں، کیونکہ ان کا توکل اللہ پہ نہیں ہے، مادے پہ توکل ہے. سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے امریکہ کی مخالفت کر دی تو ہمارا معاملہ ہتھیا پانچا ہمارا ہو جائے گا، ہم نہیں چل سکتے. تو دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تمہارا حال یہ دیکھو، قرارداد OIC کی قراردادیں پیش کرتی، قرارداد کے علاوہ اور کوئی کم نہیں. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر مسلمانوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ جاؤ اپنے دفاع کے لیے تمہیں اجازت ہے، حکومتیں اجازت دیں، یقین کرو کسی اسلحے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں، مسلمان خود جا کے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کفر مغلوب ہو کر رہیں گے. لیکن یہ کون کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا؟ یہ کون کرے گا جس کی زندگی کا نصب العین یہ ہوگا کہ میری آنکھیں آج بند ہو جائیں، اللہ کے سامنے پیش ہو کے میں اپنی صفائی کرنے کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہے، وہ تو کر سکتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمان موجود ہے وہ کام یہ نہیں کر سکتے. کام بڑا مشکل کام ہے. ہمیں یاد ہے وہ بوسنیا کی خواتینوں کے وہ خواتین کے وہ جملے جو کہا کرتی تھی، اے مسلمانوں ہم تمہارے بہن بھائی ہیں، ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی ہمارا دفاع کرنے والا نہیں.
بنیادی چیز سمجھ لیجیے کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں اس طریقے سے ہیں, حکومت ہماری ایسی کیوں ہے. اسلام نے اپنے عادلانہ نظام کے لیے جو خلافت منہاج نبوہ کا تصور ہمیں دیا تھا, وہ سالوں ہو گئے, سینکڑوں سال ہو گئے, وہ تلپٹ کیا گیا, ہمارے سامنے موجود نہیں. حکومتیں چھوٹی چھوٹی بنا دی گئیں, چھوٹی چھوٹی راستوں کے اوپر چھوٹی ٹکڑیاں بنا کے اپنے پوپٹ ہم نے بٹھا دیے. اب انہوں نے اپنا کام کر رہے ہیں, تمہاری بات کیا کریں گے؟ امت مسلمان عدالتوں کے دل میں کیوں پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا. اگر ہم اس طرف توجہ کرتے کہ ہم نے دنیا کے اندر اللہ کی خلافت کا نظام قائم کرنا ہے, ایک خلیفہ بنانا ہے, امر بالمعروف نہیں منکر کے لیے اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف کھڑی نہ ہو سکتی. اس طرف توجہ نہیں ہے, وہ تو حکومتیں بن جائیں گی نا. ایک بندہ اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے تمام حکومتیں باطل ہو جائیں گی. جیسے اس طرف توجہ نہیں ہے, اس طرف نہ اس کو لگایا جاتا ہے, نہ اس کی تو پیش گو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان کہیں دوبارہ نہ جاتے. اور حقیقت یہی ہے بھائی, میں ہمیشہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں, وہ لوگ چین سے نہیں ڈرتے, بہت بڑی پاور ہے ہر قسم کا. آپ تو وہ ڈومینیٹ کرتا ہے, تو آپ اکنامک پوزیشن کے اندر کوئی دنیا کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی, چاہے وہ جرمنی ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے فرانس ہو, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے. ان سے کسی کو خطرہ نہیں. آپ نے کبھی دیکھا کبھی جتنے ویسٹرن ہماری کنٹریز وہ کہیں چین نے یہ کر دیا, چین سے ہمیں خطرہ ہے؟ نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ خطرہ ان سے ہے جن کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ یہ قوم جب جاگے گی دنیا کے اندر, ان کے علاوہ کوئی دنیا کے اندر سروائیو نہیں کر سکے گا, سب اس سے نکو ہو جائے. اسی وجہ سے مسلمانوں کو پیچھے پڑا ہے. مسلمان کو نہ جاگنے دو, ان کو خواب غفلت کے مزے لینے دو, ان کو جاگنے مت دو. اگر یہ جاگ گئے تو ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی, ہماری جتنی دنیا ہم نے بنا کے رکھی سب غارت ہو جائے گی. حالانکہ اس بہت غلط فہمی کے اندر ہے, مسلمان کبھی کسی انسانیت کو مطلب نہیں کر سکتا, مسلمان کبھی زیادتی کا روادار نہیں ہو سکتا. ہاں, جو توحید کی بات کرے گا اس کے بارے میں مسلمان کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا, لیکن واقعی وہ مسلمان ہو تب. ہمارا کیا حال ہے کہ نام عبداللہ عبد الرحمان تو ہمارے ہیں, لیکن اندر پٹرول کے دیکھو تو ہم وہی پیٹر ہیں, وہی ولیم ہیں, وہی رام داس ہیں. ہمارے تو کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آتا. ایک مارکیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ, چاہے اس کا نام عبد الرحمان ہو, چاہے اس کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے وہ بے ایمانی کے اندر پیٹر سے اور رام داس سے زیادہ برا ہو. حقیقت یہی ہے, اس میں کوئی شرمانے کی باتیں, حقیقت میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے ہیں. حقیقت یہی باتیں جب تک اپنے آپ کو درست نہ کریں گے, اپنے آپ کو اسلام کے اصولوں مطابق چلانے کے لیے کوشش نہ کریں گے, اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے ہم وقت کوشش نہ کریں گے, یہ دنیا تو گزر ہی جائے گی, لیکن آنے والا وقت جو ہے, جو زندگی آنے کی والی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اس کے اندر خسارے کے علاوہ اور کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوگا. حضرات جاگ جاؤ. سب سے پہلے میں, اس کے بعد آپ کو تمام ہمیشہ دعوت ہم دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی طرف رجوع کر جاؤ. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں, اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو جاؤ, تاکہ دنیا بھی بگڑ سمجھ جائے اور آخرت تمہاری سمجھ جائے, اور دنیا کے تمام مسائل یہی رہ جائیں گے. تمہارے پاس وہی آئے گی جو تمہیں ایسے تمہیں بنائے گا, جو تم نے اپنا وہ ذات راہ بنایا ہے وہی تمہیں کام آئے گا, اور کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں. فانی دنیا ہے, دنیا کے اندر لاکھوں آئے لاکھوں چلے گئے, کروڑوں آئے کروڑوں چلے گئے, یہ دنیا یہی رہ گئی, یہ مال دولت یہی رہ گئی, کسی کے ساتھ نہیں گئی. تمہارے ساتھ جائے گا کیا؟ تمہارے نیک اعمال جائیں گے, تمہارا صحیح عقیدہ جائے گا, تمہاری زندگی کا منہج جائے گا, اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان جائے گا, اللہ کے رسول کے اوپر ایمان جانے کا معاملہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا. تمہارا دفاع کریں گے قیامت والے دن, تمہارے جب پیش کیا جائے گا میدان حشر کے اندر, تمہیں بتایا جائے گا کہ تمہارے اعمال تم کرتے, اس کے نتیجے میں تمہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے. اور معاملہ اس کے برعکس ہے تو دوزخ مقدر بن جائے گا, جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس برے انجام سے بچائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بھائی یہ زندگی بڑی مختصر ہے, تیزی سے گزرنے والی ہے. ایسے ایسے لوگوں کا بندہ ہوتا ہے, بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, لیکن اللہ کا جب بلاوا آ جائے تو سب کام ختم ہوتا ہے. ہر وقت ہر وقت تیار رہو. جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا بلاوا آئے تو ہمارے پاس کم از کم کچھ تو ہمارے پاس ایسی چیز ہو جو پیش کر سکے. اللہ ہمارے پاس یہ صلاحیت تھی, یہ قوت ہم نے تیرے نام کے لیے کی تھی, تیرے نام پہ زندگی گزاری ہے, تیرے طریقے پہ چلنے کی ہم نے کوشش کی ہے, اب تو غفور رحیم ہے, تو رحم کر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل.